اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، ان انقلابی اشعار سے آغاز کیا آج اپنی تقریر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، جو کہ خیبر میں انہوں نے ایک بڑے جرگے سے خطاب کیا ہے، جہاں پر باجوڑ، مہمند اور اکزئی، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان کے مشیران، عمائدین اور تمام تر جو کہہ لیں وہاں کی عوام ہے وہ اس بڑے جرگے میں شریک ہوئی ہے۔ اور اس جرگے میں انہوں نے خاص طور پر سہیل آفریدی نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جو ریجیکٹ کر رہے تھے، خاص طور پر آفریدیوں کو انہوں نے کہا کہ جو قبول نہیں کر رہے تھے ان کو بتاؤں کہ آج ہمیں شناخت مل چکی ہے۔ اور انہوں نے خصوصی طور پر اس تاریخ کا بھی ذکر کیا، انہوں نے عجب خان آفریدی، ملک دلاور خان آفریدی سمیت دیگر نامور لوگوں کا ذکر کیا جن کے سیکریفائزز اور ہسٹری بھری پڑی ہے ان کے کارناموں سے۔ پھر اس ساری سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو تقریر ہے سہیل آفریدی کی، اس کو بہت اہمیت حامل ہو گئی ہے، نہ صرف اس سینس میں کہ جو ایک بڑے جرگے کا انعقاد کرنا اور پھر وہاں سے ان ایشوز پر بات کرنا جو کہ خیبر پختونخوا کے پیورلی ایشوز ہیں، اس میں کوئی ایسی سیاسی بڑکیں ہمیں نظر نہیں آئی ہیں، جو خاص طور پر ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 6 بڑے مطالبات جو ہیں وہ سہیل آفریدی نے رکھے ہیں۔ اگر ہم ان کا احاطہ کریں اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ شاید سچویشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور ان مطالبات کے پیش نظر جس طرح سے سہیل آفریدی کو ریجیکشن کا سامنا تھا، جس طرح سے عمران خان کو ریجیکشن کا سامنا ہے، ان کو قبول نہیں کیا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بڑے مطالبات ہیں وہ کس چیز کا احاطہ کریں۔ تو سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں، وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جرگہ جو ہے کسی قسم کے ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کرتا۔ نیکسٹ اپنا جو ان کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپریشنز ہیں یہ بند کیے جائیں، اور دوسرے بڑے مطالبے میں وہ کہتے ہیں کہ اب کسی قبائلی کی جان نہیں جائے گی، اور اگر جائے گی تو اس کا اگر ناحق کسی کی جان جائے گی تو اس کا جو پورا حساب ہے وہ لیا جائے گا۔ تھرڈ مطالبے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرگہ ہے قبائلی اضلاع سے کیے گئے جو وعدے تھے جو پورے نہیں کیے گئے ان کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر فورتھ ون میں انہوں نے کہا کہ یہ جرگہ جو ہے ہر اضلاع کے حساب سے جو 100 روپے کے حساب سے 550 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں جو پینڈنگ ہیں وہ دیے جائیں اور وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ نیکسٹ بڑا پانچواں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جرگہ جو ہے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے تحت 220 ارب روپے کے جو بقایا جات ہیں اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ وفاق نے دینے ہیں۔ اور چھٹا بڑا مطالبہ جو کہ شاید سارے صوبوں کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جرگہ NFC میٹنگ کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس میٹنگ میں خیبر پختونخوا کی جو 350 ارب روپے ابھی تک ادا نہیں کیے گئے ہیں وہ ادا کیے جائے۔ یہ 6 بڑے مطالبات ہیں جو کہ سہیل آفریدی نے جن کا ذکر کیا، اور ساڈا حق ایتھے رکھ، ساڈا حق ایتھے رکھ کے جو نعرے تھے نا، یہ جرگہ ان نعروں سے گونجتا رہا۔ ان 6 مطالبات پر سہیل آفریدی نے جب وہاں پر موجود عمائدین، مشیرین اور عوام سے تائید حاصل کی تو ایک جوش، ولولہ اور بھرپور انداز میں ان کو پوری حمایت ملی، اور سب لوگوں نے ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے تمام تر جو مطالبات تھے ان کو جائز قرار دیا اور کہا کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہ صرف تائید نہیں ہے، یہ ایک طرح سے FIR بھی ہے۔ یہ FIR اس سینس میں ہے کہ اب سہیل آفریدی نے یہ FIR کٹوا دی ہے، اور یہ سارے وہ عوامی مطالبات ہیں جو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پرومسز ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ان ظالموں اور جابروں سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لوگ کیا کریں جو آپریشن کی پھر اس سے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 9/11 اور 1947 کے بعد سے دیکھیں ہم تو آپریشن در آپریشن، آپریشن در آپریشن، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کلچر پر اظہار مطلب ان کو فکر اور متفکر پائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو خواتین ہیں جو کبھی باہر نہیں نکلتی ہیں، جن کے جو سر کا بال کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، جو چادر چار دیواری کا تقدس ہے وہ اس طرح سے نہیں مینٹین رہ پایا، ہمارے حجرے کا کلچر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہماری خواتین در بدر پھرتی رہیں، اور یہ صرف اور صرف قیام پاکستان یا سلامتی کے لیے پاکستان کی اور پاکستان کے وجود کے قیام کے لیے، اور خاص طور پر مضبوطی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ہمیں کیا ملا، وہاں یہاں کے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے باوجود جو ہماری ریجیکشن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں شناخت مل چکی ہے، اور اس صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جب بطور وزیر اعلیٰ عمران خان نے ان کا نام جو ہے وہ
تجویز کیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، بہت سارے لوگوں نے، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ، PMLN کے بیشتر لیڈرشپ جو ہے انہوں نے آ کر پریس کانفرنسز کی اور کہا کہ یہ ان پر FIRs ہیں، یہ نہیں، اور ایون کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی وزیر اعلیٰ بنانے کی جو تجاویز ہیں وہ زیر غور رہیں، لیکن عمران خان نے یہ جو ٹھان لی تھی، ISF کا جو لیڈر ہے، رہنما ہے اور ینگ بلڈ جو کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کا، اسی کو وزیر اعلیٰ بنا کر، جس کا فخر سے ذکر بھی کیا سہیل آفریدی نے کہ مجھے آپ لوگوں کو یہ نہیں تسلیم کر رہے تھے اور آپ کی صورت میں آج میں تسلیم شدہ وزیر اعلیٰ یہاں پر موجود ہوں، اور انہوں نے فخر سے کہا کہ آج ان قبائلیوں کو شناخت مل چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں انہوں نے خاص طور پر جو ان کو پگڑی پہنائی گئی، اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام کا جو بھرپور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، عوام نے آج اس کو ڈبل عزت جو ہے وہ بخشی ہے۔ اب اس صورتحال میں دیکھیں کہ شاید وفاق کی طرف سے بھی کچھ تیاریاں ہیں، کچھ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید جو فیصل کریم کنڈی ہے ان کو ہٹایا جائے گا اور گورنر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فیصل کریم کنڈی تو بہت فیورٹ ہیں ان حلقوں کے بھی جو گورنر ظاہرہ جو تعینات کیا کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا گیا تھا، جو فیصل کریم کنڈیا وہ ہیلے بہانے کبھی یہ کہتے تھے کہ جو استعفیٰ ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، پھر انہوں نے سگنیچرز میں جو ہکپس ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی، پھر کہنے کا مقصد یہ کہ جب سب کچھ ہونے کے بعد آن ریکارڈ ایک تقریب میں وہ کراچی جہاں پہنچتے ہیں فیصل کریم کنڈی، اور وہ حلف لینے سے گریزاں تھے، سہیل آفریدی منتخب ہو چکے تھے 90 ووٹس لے کر، تو جب بھی بلاول نے آن ریکارڈ ٹی وی پر کہا کہ گورنر صاحب آپ جائیے اور آپ اپنی آئینی ذمہ داری جو کورٹ نے آرڈرز کر رکھے ہیں اس کے مطابق نبھائیے۔ اب آپ کو یہ بڑی آپ کو دلچسپ بات لگے گی، اس پہ بہت ساری میمز بھی بنی۔ ایک پہلو اس کا یہ آیا کہ شاید بلاول نے جو ہے اپنی ہیجمنی ظاہر کی ہے، اور جس طرح سے تنقید ہو رہی تھی کہ ایک بچے کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف یہ بات ہوئی جو بچہ پارٹی سنبھالے ہوئے ہے تو وہ بچہ کہہ رہا ہے، تو پھر جو آئینی عہدہ نبھانے والا ہے جو کہ آئین کو نہیں مان رہا، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نہیں مان رہا، تو وہ پھر اس ینگ بلڈ جو کہ چیئر پرسن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے کہنے پر وہ جا رہے ہیں وہ حلف لینے کے لیے، جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف تھے۔ اب اس میں ایک پہلو یہ بھی نظر آیا کہ فیصل کریم کنڈی نے پناہ ڈھونڈی ہے خاص طور پر بلاول میں، اور اپنی پارٹی سے سپورٹ مانگی کہ مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے، کچھ مائنس کے ذرائع نے یہ چیز رپورٹ کی ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی وکٹ پر کھیلتے رہے، اس وکٹ پر وہ گورنر بنے، اور اگر آپ کسی کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتے ہیں، یا تو پھر شاید پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ ڈیزرو کرتی تو پھر وہ اپنا گورنر لگاتی، لیکن ہمیں نظر آیا کہ جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے 8 فروری کے بعد سے، تو تمام پارٹیوں نے خاص طور پر جو اقتدار پاکستان تحریک انصاف کا تھا اس میں جو نہ صرف یہ کہ الیکشنز میں دھاندلی کی ہے بلکہ آئینی عہدے اور عوامی عہدوں سمیت یہ ہمیں صورتحال نظر آئی ہے۔ تو فیصل کریم کنڈی نے جس طرح سے اپنی پارٹی سے بیک مانگی، تو پھر بلاول نے انہیں کہا کہ آپ جا کر حلف لیجئے، تو شاید جہاں پیغام پہنچانا تھا وہاں پیغام پہنچا بھی دیا گیا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں فیصل کریم کنڈی کے۔ اب چہمہ گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ فیصل کریم کنڈی کو جو ہے بطور گورنر وہ کسی صورت قبول نہیں ہے، انہوں نے نہ گورنر راج اس وقت لگانے میں لائک وہ ظاہرہ پیپلز پارٹی اس پہ حامی نہیں ہے، اور فیصل کریم کنڈی کیا چورن بیچتے ہیں، اگین وہی والی بات ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے جو زرداری صاحب ہیں وہ تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ سارے انٹرسٹ جو ہے بغیر کسی مفاد لیے ہوئے، بغیر کسی پولیٹیکل بارگین کے وہ کرتے جائیں، کہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف کو ہٹا کر مریم نواز کو وزیر اعلیٰ اس موجودہ ٹرم کو کے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے، یا نیکسٹ ٹرم میں جو صورتحال بنے گی تو مریم کو جو ہے وزیر اعظم لایا جائے، تو کہتے ہیں نا کہ زرداری صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، تو وہ تو ظاہر اپنے بیٹے کے لیے بارگین کریں گے، تو انہیں کیا سوٹ کرے گا کہ وہ جو ہے ساری صورتحال میں فیسیلیٹیشن کرتے جائیں بغیر کسی پولیٹیکل بارگین کے۔ تو اب یہ ہمارے ذرائع کچھ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، جس میں آفتاب شیر پاؤ کا بھی نام ہے کہ وہ افغانستان کو بھی قابل قبول ہے، اور کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید گورنر راج لگا کر ان کو گورنر بنا کر اپنے مزید جو کہتے ہیں نا انٹرسٹ ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، پہلے جس طرح بات یہ ہو رہی تھی کہ گورنر بننے نہیں دیا جائے گا کسی اور کو، یا اس وزیر اعلیٰ کہ پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ نہ بنے، کوئی اور پارٹی وزیر اعلیٰ بنا رہے، اور وہ جو جس طرح سے مقتدرہ کے یا جو ایلیٹ ہے ہماری پولیٹیکل اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ فیصلے ہو جائیں گے، وہ تو نہیں ہو پایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں
کہ شاید بند کمروں میں یہ گورنر چینج کر لیں گے، پھر گورنر راج لگا دیں گے۔ تو جس طرح سے آج سہیل آفریدی نے خطاب کیا ہے، یہ گورنر راج نہیں، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ عوام راج کی طرف جا رہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس قسم کا ایڈونچر جو ہے، کیا وفاق افورڈ کر سکتا ہے کہ اس قسم کا ایڈونچر کریں، اور پھر وہ جو ہے گورنر راج لگانے کے یا گورنر تبدیل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جس طرح سے اسیریا ڈیالا نے جیل میں بیٹھ کر کہا تھا کہ آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ عوام نکلے گی اور اس ظلم کے نظام کے خلاف نکلے گی جو کہ بالکل بیٹھ چکا ہے، جو کہ عوام کو سرو کرنے سے قاصر ہے، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک تو نومبر بھی قریب ہے، جس طرح سے چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ 2 بڑے اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے یا وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے جو انٹرسٹ تھے، جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان کی طرف سے ایک ورکنگ لنچ انجوائے کیا گیا تھا، اس میں کیا بات چیت ہوئی تھی، اور ہسٹری اس لنچ کو یاد رکھے گی۔ تو میرے خیال میں جس طرح سے ایران کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ چھیڑخانی شروع ہوئی تھی اور وہ پھر ایک معاہدے کی صورت میں اب ختم ہو چکی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں جو اگر پاکستان نے کچھ اس قسم کے پرومسز کیے تھے جو فلفل نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں ٹرمپ کے مڈ ٹرم جو الیکشنز ہیں وہ بھی داؤ پر ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو وہاں کے کانگریس مینز جو ہیں انہوں نے جو پرومسز کیے تھے کیا وہ ہوں گے، کیا پاکستان میں رول آف لا، ڈیموکریسی، اس کی بحالی ہو پائے گی اور انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ اگر گورنر راج لگا کر سہیل آفریدی کو کام سے روکنا، اور جس طرح سے آج لوگ شادیانے بجا رہے ہیں کہ شاید سہیل آفریدی جانے والا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سہیل آفریدی اگر فار ایگزامپل اپنے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے چلا بھی جاتا ہے تو کیا پھر خلق وہ کہتے ہیں نا راج کرے گی خلق خدا، تو اس قسم کا تصادم کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ اور یا پھر جو ایک ہائبرڈ نظام پاکستان پر مسلط ہے، اور یہ ابھی سے مسلط نہیں ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 1971 میں بھی ہم نے اپنی جمہوریت کے ساتھ جس طرح سے ایک وہ مینوپولیٹڈ اور وہ کہتے ہیں نا کیلکولیٹڈ پلانز کے ساتھ جو الیکشنز تھے اور ساری چیزیں تھیں، اور جب نتائج وہ نہیں نکلے تو پھر اس کا کتنا خوفناک نتیجہ نکلا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 8 فیب کے الیکشن کے بعد سے بھی ہم ہائبرڈ پرو یا ہائبرڈ پلس کی صورت میں ہی بڑھتے رہیں گے، کیونکہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے جو کہ آج کل قانون کے قلمدان سنبھالے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قریب ہیں، جو کہ بینیفیشری بھی ہیں اس نظام کے، انہوں نے بھی کچھ ایسا سیٹ اپ اور پک اینڈ چوز کر کے بہت سارے لوگوں کی لسٹیں تیار کر رکھی ہیں کہ شاید جو وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو شاید کچھ لوگوں کو جیل میں بھیجے جانے کا پلان ہے کسی طاقتور شخصیت کا، اگین اگر ان کے جو جس پوزیشن پر وہ ہیں اس پر کنٹینیوٹی کو کیا بدلا جائے گا، کیا ان کو صدارت ملنے والی ہے، اور پیپلز پارٹی اس سارے سینیریو میں کیا کرے گی، اور یہ جو سارے ایک تصادم کی سی کیفیت ہے، اس میں کیا واقعی میں کوئی ایک نیا فارمولہ بنا کر 27ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کرتے رہیں گے اگلے 5 سالوں میں بھی، اور یہ سسٹم اس طرح سے چل پائے گا نہیں چل پائے گا، یا پھر سہیل آفریدی نے جس طرح کہہ دیا ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، یہ نعرہ لگاتے ہوئے نہ صرف خیبر پختونخوا کشمیر بلکہ دیگر صوبوں سے بھی جو ٹی ایل پی کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے، ابھی تک جو انس رضوی ہیں اور سعد رضوی ہیں وہ نہیں مل پائے ہیں، اور جس طرح سے پولیس اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ ان کو کوئی چھڑا کر لے گیا ہے، تو میرے خیال میں جو سعد رضوی اور انس رضوی کو چھڑا کر لے گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ظالموں سے اس نظام کو بھی کوئی عوام کی صورت میں اب چھڑا کے لے جائے گا۔ پاکستان میں ایسا وقت آنے والا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو بہت تیزی سے چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہماری ان تمام تر اپڈیٹس پر نظر رہے گی۔ فالو کرتے رہیے مائنس نیوز۔